لوگوں کو جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں ڈالنے کے. اور کیا کیا گیا؟ کراچی سے پشاور تک کوئی ایک منصوبہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر مجھے دلا دے کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور یہ ایک منصوبہ ہے جو ہم نے فلاں شہر میں فلاں جگہ کھڑا کیا ہے جسے ہم نے مکمل کیا ہے تو میں طائب ہو جاؤں گا. سوائے بربادی کی نشانیاں، سوائے مہنگائی کی نشانیاں، سوائے کرپشن کی نشانیاں، سوائے تحفے بیچنے کی نئی سائنس کے کس طرح بیرونی تحفے آپ بیچ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس لیے اس وقت قوم کو سیاسی لڑائیوں میں نہ الجھائیں. اس وقت پاکستان کے سامنے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم ان بحرانوں سے کیسے نکلیں، ہم کس طرح اپنی معیشت کے جو سوراخ ہیں ان کو بند کریں، ہم کس طریقے سے ملک کو دوبارہ اسی مقام پہ لائیں جہاں 2017 اور 2018 میں کھڑا تھا، ہم کس طرح سی پیک کو دوبارہ چالو کریں، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. حکومتیں ختم ہوں تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں تو بڑی ہمیں خوشی ہے، اس پہ مٹھائی بانٹنی چاہیے. اور پھر آپ تو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے نکلے تھے مرکز میں، آپ نے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ ہدف آپ کا بدل گیا. آپ کا ہدف تو وفاقی حکومت کو ختم کرنا تھا تو آپ نے اپنی حکومتیں اگر ختم کی، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں جن سے ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا ہو، جن سے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا ہو، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام باخبر ہیں کہ اس وقت ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. کہ آپ اربوں روپے آٹا سٹینڈرڈ بنا لیں، پاکستان کے ملک اندر گندم کے وافر ذخیرے موجود ہیں اور ان وافر ذخیروں کی موجودگی میں پنجاب کے اندر جو آٹے کا بحران پیدا کیا گیا، جان بوجھ کر پیدا کیا گیا، اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے اوپر، کنگال کر کے جو لوگ گئے، آج اگر وہ اس حکومت کو کسی قسم کا الزام دیں تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق ہے. کیونکہ آج تو یہ حکومت دن رات اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ جس میں ملک کو جھونک دیا گیا. وزیر اعظم کبھی چین کے ساتھ، کبھی سعودی عرب کے ساتھ، کبھی یو اے ای کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمیں بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم ان کانٹوں کو چگ رہے ہیں، ہم ان بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کر رہے ہیں کہ جن کو پچھلی حکومت لگا کر گئی. اور یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ راستہ صاف کریں بلکہ ترقی کے دوبارہ راستے کو شروع کر کے جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا نہیں ہے. کس قدر تیزی کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ فاصلہ 5 سے 7 سال میں کر لیا تو ہم تر جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ بزنس ایز یوزول پہ ہم گئے اور ہم نے 12-15 سال میں یہ فاصلہ کیا تو جو اس وقت ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے. تو لہذا اس وقت ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے گرد بنائیں. انشاءاللہ چند ماہ کے اندر جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو ہم فل تھروٹل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بھی بنائیں گے اور پروگرامز کو بھی شروع کریں گے. دوسرے نمبر پہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ہے کہ دوسروں کو یہ ہم تو جیت گئے کہ ہماری تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کا ذمہ دار رانا ثناءاللہ کو سمجھتے ہیں یا کسی اور؟ کرداری صاحب وفاق میں بہتر کردار ادا کیا لیکن پنجاب میں کیا انہوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ ہماری چال کامیاب ہوئی ہے. ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت سے پنجاب میں نجات مل گئی ہے. پنجاب کے عوام اس لوٹ مار سے آزاد ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو شکست نظر آتی ہوگی، مجھے اپنی فتح نظر آتی ہے. سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن میں جانے کو تیار ہے، جبکہ آپ کی پارٹی کے مین لیڈرشپ جو ہے اس وقت لنڈن میں موجود ہے، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہیں. اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے
اس میں جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے جن لوگوں کی ذمہ داری لگی تھی وہ وقت پہ اپنا کام پورا نہیں کر پا رہے، اور کچھ لیگل جو چیزیں ہیں اس میں ڈیلے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا ڈیلے ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک میرا کوشچن ہے کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف صاحب کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے 100 دن کے اندر پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا، اور جس طرح ثاقب نثار نے جو کچھ کھلواڑ کیا قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور حنیف عباسی کو آدھی رات کو پھانسی کی سزا سنائی گئی عدالتیں کھول کے، شیخ رشید کی ثاقب نثار نے انتخابی مہم چلائی، جنوبی پنجاب میں جو جیپ چلی اور آپ لوگوں کو جس طرح نیب کا نشانہ بنایا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال یہ والی اس دفعہ نہیں ہوگی اور آپ کی پارٹی کیا پرفارم کرنے کے قابل ہے؟ اور ایک آخری، کیا نواز شریف کے بغیر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ جو 2018 میں آپریشن ہوا، اس آپریشن کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا، اس آپریشن کا خمیازہ ہمارے تمام اداروں نے بھگتا۔ آج پاکستان اپنا دفاعی بجٹ بھی اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ معیشت کو اتنا کمزور کر دیا گیا۔ آج پاکستان اپنے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اپنے تمام اخراجات کے لیے مزید قرض لینے پہ مجبور ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں تاریخ کا 80% قرضہ لیا گیا، تو وہ آپریشن جو 2018 کا تھا نہایت مہنگا پڑا، مہنگا ترین آپریشن تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے کے بعد اب کسی نئے آپریشن کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قائمی طریقہ بھی ہے کہ اسمبلی کی مدت کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں؟ کیا حکومت اس حوالے سے بھی سوچ رہی ہے، خصوصاً جو معاشی صورتحال ہے؟ دوسرا بھی آپ جنیوا میں تھے، میاں صاحب بھی وہاں پہ تھے، وزیر اعظم صاحب بھی تھے، مریم بی بی کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو واپس ایز اے آرگنائزر سینئر نائب صدر بطور ان کو بھیجا جائے گا وہاں پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا فرق پڑے گا، اور پارٹی کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس کو کس حوالے سے دیکھ رہی ہے، کس لحاظ سے، یعنی کہ یہ بہتر ہوگا یا کوئی اختلافات ہیں پارٹی کے اندر؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جزوی سوال ایک اور ہوگا کہ ان کی واپسی کب تک وہ متوقع ہے جی؟ یہ اگلے 10 روز بھی سننے میں آ رہا تھا کہ وہ واپس جائیں گی، یا اس میں کچھ عرصہ لگ سکتے ہیں؟ اور میاں صاحب کی واپسی ساتھ ہوگی؟ میری کل ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ 10 روز تک ان کی واپسی متوقع ہے۔ اور جہاں تک ان کا جو نیا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے لیے مفید ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے نہایت ہی مشکل دور کے اندر جو کردار ادا کیا اور پارٹی کو جس طرح کی ایک پبلک میں پاپولیرٹی حاصل کی، اور انہوں نے میرا خیال ہے ثابت کیا کہ جتنی میس فالوئنگ ان کے پاس ہے شاید اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، تو شی از این ایسٹ فار دا پارٹی، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہ یہ بوڑھے ہو رہے ہیں نہ بوڑھے ہو رہے ہیں، معاشی ترقی اور جو کام ایک گزارش کرنے کی طرف ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹر کی آپ نے بات کی، میں نے کوشچن نہیں کیا انٹینشنلی۔ سیالکوٹ میں آپ سمجھتے ہیں